وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، رات کافی گزر چکی ہے۔ میں دونوں جانب والوں سے خصوصی گزارش کروں گا، آپ جو دیکھنے کی بار بار تمنا کر رہے ہیں، قصور ان علماء کا نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، قصور آپ کا ہے۔ آپ 2014 کے بعد آئے ہیں، جو 1947 سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ بالکل بے شک۔ آپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر صبر کر لیں، اس لیے کہ آواز بھی اگر کانوں تک پہنچ جائے اور دل کی نگاہ سے، دل کے کانوں سے آپ سن لیں تو انشاءاللہ اثر پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس کی سند اور جس کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا، لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ 8-8 10-10 کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں۔ اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالیشان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے، بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اپنے دل کا اطمینان ہو کہ میرا دین سچا دین ہے، میرا نبی اس دنیا کا سب سے سچا ہے، میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے۔ جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے، اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے، دنیا کی آندھیاں آئے، طوفان آئے، اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جب کبھی غزہ کے، فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق اڑانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو۔ ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے، صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نعت خوانوں کے ساتھ کیا کریں. توجہ سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے. یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے. یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے. وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں. دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے. ہاتھوں میں کنکر ہیں، پتھر ہیں. کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں. اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے. اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی. کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا. اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو گیا. ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے. پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو. ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو. ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں. ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے. چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں. کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے. آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھپکیاں. اسی لیے میرے عزیزو
ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے، کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا، اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس یہ جذبہ بیدار کر لو، چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتا تک نہیں اکھاڑ سکیں گی، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے۔ 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام۔ تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا؟ کن اڈوں پر بیٹھا تھا؟ تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا؟ تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا۔ اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لیے جائیں، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے۔ یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے۔ تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار، تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سن۔ رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان، رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا فرمان
غلط اور باطل نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے. ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے. چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی, تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے. ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کا نشان بھی نہیں ہوتا. آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں, ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے, کتنوں کو یاد ہے ان کے نام, کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ, لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں, لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا. ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا, اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے. رات کے 2 بجے, یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے, دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے. یہ دن کا شباب نظر آتا ہے ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول. میرے عزیزوں, میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے. یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے, مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے. ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں, آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے, مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے. رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں. ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو, اگر عزت چاہتے ہو, اگر بلندی چاہتے ہو, اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو, اس نبی کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ زندگی کی سچائی ہے, یہ زندگی کی حقانیت ہے. آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے. اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا. ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے, بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا. صاحب آپ کی عمر ہو گئی, اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے. آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو. نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, نہ بھیڑ بھاڑ ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا. ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے. عمر کافی ہو چکی, تکلیف بھی ہے, بیمار بھی ہیں, لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی ممبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی, بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی. ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا. ارے گیا بالی ووڈ, گیا ڈھالی ووڈ, ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار لو, مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھ دو. اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے, عزت نبی پاک کی نسبت میں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فنا ہو جاتے ہیں. ہر زمانے میں آئے
लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था। नाम भी बदल दिया, धर्म भी बदल दिया और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। जो कचरा था वो पहले से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है? क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया? क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है, मेरी जान को बचा लो, खतरा है। न मुसलमानों का रह गया, न हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बस्ती करिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। अभी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम क़यामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दूं। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है। हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूँ, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखा दो। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहत सरा में है, इसकी शाखें औजा सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच न सके। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है, इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवां खून है चार यार का, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, असल वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम होगी, और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज ये हालात अगरचे हमारे मुआफिक नजर नहीं आते, लेकिन वो वक्त आएगा जब हमारे मुस्तफा, हमारे नबी हश्र का दूल्हा बन करके अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। और तुमसे पूछूंगा, ऐ भौंकने वाले कुत्तों, अपना एहतिसाब कर लेना, उस वक्त ठिकाना ढूंढोगे तो कहां मिलेगा। बरेली के इमाम ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़कर दो जुमले बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं।
کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہ نبی کی مصطفائی ہوگی، تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے، بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ نہیں، یہاں ماننا دیکھا جائے گا، یہاں کا ماننا معتبر ہوگا۔ قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں۔ اسی لیے اے نوجوانوں، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے۔ آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو، چھپر کے گھر میں رہتے ہو، کوئی حرج نہیں، ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے، 313 جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے۔ بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے، اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے۔ خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے، اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں، بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو، محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے۔ تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو، ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ تھی۔ عزیزان گرامی وقار، بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا، حالات جیسی بھی سخت آئے، کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا۔ اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات۔ اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے، یہ آج کے دور میں نہیں ہے، بہت زمانے سے۔ حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب بن عدی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا۔ پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا خبیب بن عدی سے، کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے۔ اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں، خبردار تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، قسم رب ذوالجلال کی، اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں۔ یہ ایمان تھا ان کا، یہ ایمان تھا۔ ان صحابہ کی تاریخ پڑھو، آپ کا جذبہ بیدار رہے گا، آپ کا جذبہ جوان رہے گا۔ کیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی۔ مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے، اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے۔ آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے، صدائیں لگتی ہیں مسجد کی، کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے، معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے، نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، ماں کی پیٹ سے آئے تھے، ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ میاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے۔ ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے، اور جب ہم مریں گے ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے، امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے۔ ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر، دنیا سے جا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر۔ یہ ایمان والوں کی زندگی ہے۔ جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت، کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بدکنا مت۔ کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے، 10 سال کے لیے آئے، بدک کر کے بدحواس مت ہونا۔ یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میرا مولا کل بھی اکبر تھا، آج بھی اکبر ہے، اور اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ ابھی دن ہے یا رات ہے؟ سب کو پتا ہے رات ہے، لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، سب جگہ اندھیرا ہے، رات ہے، لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھوں، بوڑھے کو پکڑ کے پوچھوں، ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالا ہوگا۔ یہ تمہارا روز کا معمول ہے، اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے، ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے۔ جب رات کے اندھیریوں کو